طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز بچوں، آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ لیکچر نمبر 20 ہے، جس میں ہم ایک ہیں یہ والی نظم پڑھیں گے، اس کے اشعار کو پڑھیں گے اور اشعار کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ، تشریح اور الفاظ معنی جو میں نے لکھے ہیں وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو نظم جو ہم ایک ہیں، اس کے شاعر کا نام جمیل الدین عالی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ شاعر جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا اور کس قسم کی انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، غزلیں لکھی ہیں یا کون سی چیز لکھی ہے۔ تھوڑا سا تعارف جو ہے پہلے جمیل الدین عالی جو شاعر ہیں ان کے متعلق ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر نظم کی طرف بڑھیں گے۔ تو جمیل الدین عالی جو ہیں وہ ان کا اصل نام جمیل الدین احمد عالی ہے اور ان کا قلمی نام جمیل الدین عالی ہے، اور یہ دلی میں پیدا ہوئے۔ اور یہ جو جمیل الدین عالی ہیں وہ نواب علاء الدین احمد خان علائی کے پوتے تھے، جو غالب کے بہت لاڈلے شگرد تھے۔ غالب کے عالی کے والد سر امیر الدین احمد خان بھی ایک اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، جبکہ ان کی والدہ جمیلہ بیگم کا تعلق ایک صوفی شاعر میر دت کے خاندان سے تھا۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ادب سے لگاؤ جو ہے وہ مرثی آ رہا تھا، یعنی خاندانی اعتبار سے وہ شاعری ان کے خاندان میں آ رہی تھی۔ اور انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جمیل الدین عالی نے اینگلو عربک کالج دلی سے BA کیا، اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی اور کئی سرکاری محکموں میں اعلیٰ افسر کے طور پر ملازمت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے اردو ادب کے اندر کام کیا ہے اس میں جمیل الدین عالی بیک وقت شاعر بھی تھے، نقاد بھی تھے، ڈرامہ نگار، کالم نگار اور سفر نامہ نگار بھی تھے۔ بحیثیت شاعر ان کا مقام بہت بلند ہے۔ انہوں نے گیت بھی لکھے، غزل، ملی نغمے اور دوہے بھی لکھے، اور ان کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو اس وقت ان کے ملی نغمے جو ہے پاکستان کی طرف سے پڑھے گئے، اور جنہوں نے بہت بڑا کام کیا، جو اس وقت مجاہدین مقابلہ کرنے والے تھے، لڑنے والے تھے، تو ان کے لہو کو گرمانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تو مشہور ملی نغمہ ان کا جیوے جیوے پاکستان انہی ہی کی تخلیق ہے، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے اپنی تصنیف چھوڑی ہیں اس میں دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، سفر نامہ چین، سفر نامہ آئس لینڈ اور کالم دعا کر چلے صدا کر چلے، اس طرح کی جو تصانیف ہیں یہ ان کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو ہم ایک جو نظم ہے اس میں دراصل شاعر کہنا کیا چاہتے ہیں، پہلے تو ہم یہ بات جان لیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم سب ایک ہی بہار کے پھول ہیں اور ایک ہی آسمان کے تارے ہیں، ہمارے غم اور ہماری خوشیاں ایک ہی ہیں، ہم ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، وطن کی عزت ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، ہماری آن بان اور شان وطن کی وجہ سے ہے، ہم اس پرچم کے سائے تلے ایک متحد قوم کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ اشعار کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم ایک جو نظم ہے اس میں جو پہلا اشعار ہے، پہلے جو شعر سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں سانجھی اپنی خوشیاں، اور ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ پرچم ہوتا ہے جھنڈا، تلے ہوتا ہے نیچے، مشترک ہوتی ہیں، سانجھی ہوتی ہیں مشترک، ٹھیک ہے، ایک جیسی خوشیاں اور غم، ٹھیک ہے۔ اور اس خوشیاں ہوتی ہیں کہ جس وقت کوئی اچھے حالات آ جاتے ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اور جب برے حالات ہو جاتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پہ خوشیوں سے مراد ملک پاکستان پر آنے والے
अच्छे हालात हैं कि अगर मुल्क पाकिस्तान तरक्की करता जा रहा है और जिसकी वजह से हमें राहत मिल रही है तो हम खुशी से मिल बैठकर इसकी तरक्की का जश्न मनाते हैं। और अगर बैरूनी कुव्वतों की वजह से और जो गैर मुखालिफिन ताकतें हैं अगर पाकिस्तान को डैमेज करना चाहें, नुकसान पहुँचाना चाहें, तो उसके लिए शायर ने गम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि नाखुशगवार हालात जब आते हैं तो फिर हमारी फ़ौज के जवान हों या मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहने वाले बाशिंदे हों और हर फर्द जो है वो कमर बस्ता हो जाता है और दुश्मन का मुकाबला जो डट कर करता है। तो इस परचम की हिफाजत के लिए हम जो है दिल और जान से अपनी जान का नजराना पेश किए बगैर पीछे नहीं हटते। तो इस परचम की वजह से हमारी इज्जत है, हमारी शान और शौकत है। और शायर कहते हैं कि तमाम अहले पाकिस्तान मुत्तहिद हैं, सबका मकसद एक ही है। शायर के नज़दीक परचम तमाम अहले पाकिस्तान के लिए बाइस सुकून मसरत है, बाइस फ़ख्र और तस्कीन है कि सब मुसलमान बहन भाई एक दूसरे का हाथ थामे इस चमन की खातिर मुत्तहिद खड़े हैं और हमारी खुशियाँ और हमारे गम एक ही हैं। आगे देखें कि एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के दहारे, जुदा जुदा हैं लहरें सरगुम एक हैं हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं हम एक हैं। तो इसमें जो पहली लाइन, एक चमन होता है बाग, गगन होता है आसमान, समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के दहारे, दहारे होता है दरिया का बहाव, ये दिन मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। चमन बाग और परचम डंडा, ठीक है। दहारे दरिया का बहाव, जुदा होता है अलग, ठीक है। और जुदा जुदा है लहरें सरगुम एक हैं हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं हम एक हैं। तो सरगुम होता है राग का सुर, ये मौसीकी का एक आला होता है और जिसकी वजह से मुख्तलिफ तारें जब इसकी छेड़ी जाती हैं तो उसकी वजह से एक खूबसूरत आवाज़ पैदा होती है। तो सरगुम से मुराद राग का सुर है इसमें, ठीक है। तो शायर इस शेर के अंदर क्या कहना चाहते हैं, उनका बुनियादी मकसद क्या है। शायर दर्जैल शेर में वजाहत करते हैं अगर हम सब मुख्तलिफ शहरों, हम मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन हमारी पहचान हमारा प्यारा पाकिस्तान है। शायर पाकिस्तान को चमन से तशबीह देते हैं कि ये एक हरा भरा बाग है और जिसमें मुख्तलिफ रंग के फूल हैं और हर फूल की अपनी एक अलग खुसूसियत है और एक अलग रंग और एक अलग खुशबू है, लेकिन फिर भी सबकी पहचान और सबकी शनाख्त जो है बाग से होती है, ठीक है। और हमारे बाग में भी 4 किस्म के फूल हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, ये फूल हमारे 4 सूबे हैं। यानी कि शायर का कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो लोग रहते हैं, मुख्तलिफ अक़वाम जो रहती हैं, उसमें पाकिस्तान के जो 4 सूबे आजकल तो ज़्यादा हो गए, तो हर सूबे की एक अलग ज़ुबान है, हर सूबे की एक अलग पहचान है, लेकिन इसके बावजूद एक कॉमन ज़बान कौमी जो उर्दू है वो सब जानते हैं। और जब मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी ताकत ज़रा सी भी आवाज़ उठाती है तो फिर क्या होता है कि सारे लोग जो है अपनी सकाफत को भूल कर मुल्क पाकिस्तान और अपने परचम की हिफाजत के लिए शाना निशाना खड़े हो जाते हैं और अपने मुल्क की दिफा के लिए जो है वो हाजिर होते हैं। तो इसमें इस मजमून को शायर ने बांधा है। कहता है 4 किस्म के फूल हैं, ये फूल हमारे 4 सूबे हैं, सब एक दूसरे से बोल चाल में मुख्तलिफ हैं लेकिन सब की एक मखसूस ज़बान उर्दू से सब वाकिफ़ हैं, सब अपनी इंफरादी पहचान रखते हैं और मगर उनकी हकीकी पहचान उनका प्यारा वतन पाकिस्तान है। जिस तरह तमाम दरिया मुख्तलिफ हिस्सों को सराब करने के बाद तवील सफ़र तय करने के बाद अपने मरकज़ समंदर में ही आके शामिल हो जाते हैं,
اس طرح تمام اہل پاکستان اپنی منزل کے لیے الگ الگ سفر اختیار کرتے ہیں، مگر ان کی منزل وطن عزیز کی فلاح اور خدمت ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دریا میں جب لہریں اٹھتی ہیں تو کوئی بڑی ہوتی ہے اور کوئی چھوٹی ہوتی ہے، مگر وہ ایک ہی دریا یا سمندر میں جنم لیتی ہیں، ایک ہی سفر اختیار کرتی ہیں۔ اس طرح تمام اہل پاکستان بھی وطن کی خدمت کے لیے مختلف انداز اپناتے ہیں، لیکن مقصد وطن کی فلاح اور خدمت ہی ہوتا ہے۔ ہم سب کی پہچان صرف ہمارا پیارا پاکستان ہے۔ تو اگلے شعر کے اندر دیکھیں، شاعر کہتے ہیں کہ ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جان باز سپاہی، بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ تو اس شعر کے اندر شاعر جو ہے کشتی کی مثال پیش کرتا ہے کہ جس طرح ایک سمندر کے اندر کشتی چل رہی ہوتی ہے اور اس میں بیٹھنے والے جو مسافر ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ایک کشتی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اپنی منزل کو کامیاب بنانے کے لیے وہ جو ہے یکجا ہو کر جو ہے آنے والی تمام طرح کی جو سمندری لہریں ہوتی ہیں ان سے بچتے ہوئے اپنی سفر کو قائم دام رکھتے ہوئے منزل تک پہنچتے ہیں۔ تو ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ اس شاعر نے اس شعر کے اندر اس ملک کو کشتی قرار دیا ہے، اور جو اس کے اندر رہنے والی عوام ہے اس کو جو ہے وہ مسافر قرار دیا ہے کہ کشتی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک ہی منزل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کہتا ہے کہ اپنی آن ہوتی ہے عزت، آن پہ مٹنے والے ہم جان باز سپاہی، بند مٹھی کی صورت ہم ایک ہیں اور ہم ایک ہیں۔ اس میں ایک تمثیلی انداز اختیار کر کے ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ 5 انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم کسی انسان پہ یا کسی مخالف چیز پہ ضرب لگائیں زور سے تو یہ انگلیاں ٹوٹ جائیں گی کیونکہ یہ نازک ہے۔ جب ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے، بند مٹھی بنا لیں گے، تو جب ہم کسی کو جو لگائیں گے تو یہ یکجا ہو کر لگیں گی، ٹھیک ہے، ان کی قوت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، تب ہی جا کر ہم مخالف جو کفتے ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ درج بالا شعر میں ہم سب کی منزل مقصد ایک ہے، منزل و مقصد ایک ہے۔ پہلے شعر کہتے ہیں کہ جس طرح کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافر ایک دوسرے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور مل جل کر اس کشتی کو منزل مقصود تک پہنچانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں، اور ان سب کی منزل بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ سب لوگ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کوشش جاری رکھتے ہیں۔ اس طرح ہمارا پیارا ملک پاکستان بھی ایک کشتی کی مانند ہے جس میں تمام پاکستانی سوار ہیں۔ ہماری یہ کشتی چاروں طرف سے مصائب سے گھری ہوئی ہے اور ہر ایک کو تباہ کرنے کی کوشش میں ہر جو بیرونی مخالف قوتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے اس کو بچانا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ جس طرح ساز کی الگ الگ لہریں مل کر دھن بناتی ہیں، اس طرح وطن کے کونے کونے میں رہنے والے تمام پاکستانی اپنے وطن کی ترقی اور سربلندی کے لیے مصروف عمل ہیں۔ اور اسی طرح شاعر نے اس شعر کے اندر ہاتھ کی انگلیوں کی مثال دیتے ہوئے ایک اچھے انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں جب ایک دوسرے سے الگ اور دور اور جدا ہوتی ہیں تو وہ زیادہ طاقتور نہیں ہوتی، لیکن جب 5 انگلیوں کو یکجا کر کے مٹھی بنائی جاتی ہے تو اس کی طاقت اور قوت بڑھ جاتی ہے۔ تو دراصل شاعر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک ہی پرچم کے تلے اپنی ملک کی حفاظت کے لیے جو ہے یکجا ہو کر کام کرنا چاہیے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، اور طرح طرح کے اختلافات اور طرح طرح کے جو ملک میں فسادات پیدا ہو چکے ہیں ان سے بالاتر ہو کر کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ مذہبی تنظیمیں ہیں، ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں، پھر دہشت گردی کی وجہ سے جو ہے ملک ہمارا کتنا پیچھے چلا گیا ہے، اس کے علاوہ گولہ باری آئے روز اور بم دھماکے، اور کس طرح کی ابھی موجودہ صورت حال میں کرونا وائرس
جیسی وبا نے ہمارے ملک کو لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، تو یہ مختلف حالات میں اور ان حالات میں بھی ہمارے نوجوان جو ہیں ملک میں بسنے والے، اور وہ بڑی بہادری سے دلیری سے ان تمام مصائب و آلام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو آگے دیکھیں جی، وطن پاک کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری ہے، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری، اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے، ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے، ہم ایک ہیں۔ تو اس شعر کے اندر شاعر کیا ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شاعر وطن کی آبرو اور بقا کو گراں قدر قرار دیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اہل پاکستان کو، پاکستان والوں کو اپنی جان اور ملک و قوم کی بقا حفاظت میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے تو بغیر سوچے سمجھے اپنے ملک کا انتخاب کریں گے۔ ہم پاکستانی کو اپنے ملک سے بے پناہ محبت ہے، جس کے لیے ہم اپنی قیمتی چیز جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی مصیبت ہمارے ملک پر آن پڑتی ہے تو ہم اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، اسی کوشش میں اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں۔ عزیز کو دیکھیں کہ ملک پاکستان کی جو عالمی افواج ہیں یا جو سرحدوں پر مامور ہیں، تو وہ دن رات جو ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ تو ہمارے بے شمار جو افراد ہیں، دوست ہیں، یا آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے والدین ہیں، تو وہ آرمی میں ہیں، تو وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہی وہاں گئے ہیں۔ اگر وہ آج وہاں موجود نہ ہوں تو شاید دشمن جو ہے کب کا ہمیں نقصان پہنچا چکا ہو۔ تو شاعر کا بنیادی فلسفہ اس شعر کے اندر یہی ہے، سمجھا رہے ہیں کہ ہماری پہچان اور شناخت ہمیں ملتی ہے اور ہم پاکستانی کہلاتے ہیں کس وجہ سے کہ ہم یکجا ہو کر اتحاد اور اتفاق سے چلتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا وطن ایک چمن کی مانند ہے اور اس میں بہت سے پھول کھلتے ہیں، اور رات کے وقت پھولوں پر شبنم گرتی ہے اور صبح کے وقت وہ موتیوں کی طرح چمکتی ہے۔ پھول اور شبنم کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس طرح ہمارا وجود جو ہے وہ وطن عزیز کی وجہ سے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، جب دن کے وقت شدید گرمی ہوتی ہے، دھوپ کی وجہ سے پھول اور پودے مرجھا جاتے ہیں۔ جب شام کا وقت آتا ہے، رات کے وقت باغ میں شبنم گرتی ہے، تو شبنم کے گرنے کی وجہ سے جو صبح جب دوبارہ سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ پھول ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح شاعر کہتا ہے کہ شبنم کا اور پھولوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آگے شاعر کہتا ہے کہ ساتھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے، ہم ایک ہیں اور ہم ایک ہیں۔ تو جمیل الدین علی جو شاعر ہیں، انہوں نے بے شمار نغمے لکھے ہیں اور ملک پاکستان کے حوالے سے ان کے نغمے بہت مشہور ہوئے۔ وہ اہل پاکستان کو اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں تمام اہل پاکستان متحد ہیں، سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ شاعر کے نزدیک پرچم تمام اہل پاکستان کے لیے باعث سکون اور مسرت ہے، اور باعث فخر اور تسکین کا باعث ہے، باعث سکون اور مسرت اور باعث فخر و تسکین ہے۔ سب مسلمان بھائی ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس پرچم کی خاطر متحد کھڑے ہیں۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہیں۔ خوشی سے مراد اچھے اور خوشگوار حالات ہیں۔ ہمارا پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہو، اور غم سے مراد خوشگوار حالات ہیں۔ جب پاکستان پر مصیبتوں نے حملہ کیا ہو، شاعر کہتے ہیں کہ جب خوشگوار حالات ہوتے ہیں تب بھی ہم تمام اہل پاکستان وطن کی بقا اور حفاظت کے لیے یکجا ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے وطن پر کوئی رحمت نازل ہوتی ہے، کوئی خوشی ہمیں پہنچتی ہے کہ ہمارا وطن پاکستان ترقی کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اہل پاکستان اس خوشی کو مل بانٹ کر اس کا جشن مناتے ہیں۔ تو ہمارے خوشی
غم ایک دوسرے سے اس لیے جڑے ہیں کہ کیونکہ ہم ایک ہی پرچم کے تلے، ایک ہی ملک کے اندر، ایک ہی ملک کے باسی ہونے کے ناطے اکٹھے اور یکجا ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عزیز بچوں، آج جو ہم نے نظم پڑھی ہے یہ ہم ایک ہیں، اس کے الفاظ معنی آپ کو بتائیں گے اور اس کے اشعار ہم نے پڑھے اور ان کی تشریح آپ کو بتائے گی۔ تو انشاءاللہ یہ بہت دلچسپ نظم ہے اور اس کو آپ یاد بھی کریں گے اور اس کے اشعار کی تشریح جو ہے وہ ٹیسٹ کے طور پر آپ کالج بھی بھجوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔